صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. وما يكذب به الا كل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر کون؟ جو معتد ہے، اثیم ہے، یعنی ایسا انسان ہی اس کو جھٹلا سکتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے اور بہت سخت گناہگار ہے. اب معتد سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ ایسا انسان ہے جس کو کسی کی پکڑ کا خیال نہیں ہے، گناہوں میں حد سے بڑا ہوا ہے. اور اثیم وہ گناہ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی بے ایمانی، چور بازاری، دھوکہ بازی. اور اثیم خاص طور پہ اس گناہگار کو کہتے ہیں جو بچ سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے. یہ اصل میں آسمہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو جان بوجھ کے قافلے سے پیچھے رہتی ہے، وہ تیز واک کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی. تو اسی طرح بیہیویئر ہے انسان کا، یہ انسان کر سکتا ہے نیکی لیکن نیکی کی طرف نہیں آتا، جان بوجھ کے گناہ کی طرف جاتا ہے. وہ بچ سکتا ہے گناہ سے لیکن نہیں بچتا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. سمجھ لیں کہ یعنی حقوق و فرائض میں کمی بیشی کرنا بھی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. ہر ایک کے دوسرے کے اوپر کوئی حقوق ہے، کسی کا آپ کے اوپر حق ہے، کوئی مزدور ہے یا کوئی کام کرتا ہے آپ کے گھر میں، یا آپ شوہر بیوی کے بھی حقوق ہیں آپس میں، والدین کے بھی حقوق ہیں. اب ان کے اندر کمی بیشی کرنا، ہم یہاں پہ بات وہ نہیں، جب متففین کی ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو بڑی بڑے ڈاکے مارنے، بڑی بڑی چیزیں کرنے، وہ نہیں بات ہے، معمولی چیزوں کی. یہ مکذبین ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں اس دن کو، ان کے لیے ویل ہے. اور یہ کوئی نہیں کر سکتا جو حد سے بڑھنے والا ہو، جو بالکل اس کو اب پرواہ ہی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بل یرید الانسان ان یفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرے، اپنا فسق و فجور جاری رکھے. وہ خود حرام میں پڑنا چاہتا ہے، اللہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، لیکن بس وہ ہیرا پھیریوں کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر نہیں چھوٹتی. اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں لو اب کیا اتنی بات کے اوپر اللہ پکڑے گا، لو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کیا باتیں کرتے ہو. یعنی ان کو ہم اتنی آرام سے اگنور کر دیتے ہیں، اتنے آرام سے ہم اس کے اندر یعنی تعویلیں دیتے ہیں کہ کیا فرق پڑا. جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے اپنے لیے فائدہ دنیا کا تو کما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ پکڑ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، جب اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوں گی تب کیا ہوگا، تب تو یہ گناہ کتنا یاد آئے گا، تب کیسی میری حالت ہوگی، کیسے میں بچوں گی. تب اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے یہ، بس اسی طرح. حالانکہ دیکھیں قوم شعیب کے اوپر کیسے عذاب آیا اللہ کا. قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی بیشی ہی تو کرتی تھی. اب وہ کہتے تھے کیسے ہم ایسے کاروبار کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر لے کے بیٹھ جاؤ پھر ایمانداری کا بڑا تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے، اور ایسے کیسے بزنس ہوگا. بزنس میں تو جب تک ہیرا پھیری نہ ہو تو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے. اسی لیے جو ایماندار تاجر ہے وہ پتہ اس کا مقام کتنا اونچا ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور تاجر وہی نہیں ہے صرف جو کہ صرف کوئی کموڈٹی دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، ہر طرح کی سروسز دینا کسی قسم کی بھی. اور یہ کہتے تھے یہ تو قصے کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے یہ.
اور یہ تو یعنی استغفر اللہ ربی لائیو کسی کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو قرآن میں تو صرف ایک یعنی بتائی ہوئی ہیں باتیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ایسے تھوڑی ہے کہ یہ سب ایسا ہی ہوا تھا اور یہ سب ایسا گزرا ہے، اور نہیں یہ تو صرف کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو یہ واقعی ان کو یہ کہانیاں لگتی ہیں، بات اصل میں کیا ہے، ریزن کیا ہے، کلا بل ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہانیاں کہہ رہے ہیں، بل یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو ان کی بات کو نگیٹ کیا گیا، جب کلا آئے تو پچھلی بات کی نگیشن ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے کہ ہرگز نہیں اساطیر الاولین، بلکہ کیا ہے، بلکہ رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر اصل میں زنگ چڑھ گیا۔ کس وجہ سے زنگ چڑھا؟ وہ جو کمائی کرتے ہیں، اور کمائی یہ بھی ہو سکتی، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ ہیرا پھیریاں کر کے تطفیف کر کے کمائی کر رہے ہیں، اور کمائی سے مراد اس کے اعمال ہو سکتے ہیں، جو اعمال بھی کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو دل زنگ آلود ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہوتا رہے دل زنگ آلود۔ اصل میں جب دل زنگ آلود ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو حق اور باطل کی سمجھ نہیں آتی، اچھائی برائی نہیں سمجھ آتی، اس کو سب ہی ٹھیک لگتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے نا کہ یہ صحیح ہے وہی بس اس کو صحیح لگتا ہے، وہ اس کو صحیح دکھتا ہے، کیونکہ دل کور ہو چکا ہے اب زنگ کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے بیکار ہو جاتی، ان کو آپ استعمال تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اور اگر انسان توبہ کر لے تو پھر بہتر ہے، اس کا دل صاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر اس کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، سنیں یہ بات، اس حدیث کو اوپر غور کریں، گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے، ایسے نہیں فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ توبہ کی تسبیحاں پڑھ لیتا ہے، آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ ختم کر لیتا ہے تو پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، نہیں، فرمایا وہ گناہ چھوڑ دے پھر توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ سیاہی وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو اسے سیاہی بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پہ چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا، یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہی ہمارے دل کو کالا کر دیتے ہیں، ہمیں اپنے ظاہر کی کتنی فکر ہے، کبھی دیکھا، کبھی اس دل کی طرف بھی توجہ کر کے دیکھیں اس کی حالت کیا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے یا یہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، ڈاٹس لگ لگ کے، اللہ اکبر استغفر اللہ، گھن آتی ہے جب آپ کسی جگہ پہ دیکھیں نا، مثلا گوشت کے اوپر کبھی یا کسی جگہ پہ کالے کالے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس پڑے ہوں تو کیسا لگتی ہے، کہ گاربیج کر دیتے ہیں فوراً۔ کبھی کھانا بہت خراب ہو جائے اور فریج میں پڑا بالکل باسی ہو جائے تو اس کے اندر بھی ڈاٹس لگ جاتے ہیں تو کتنا گندا لگتا ہے۔ اور استغفار ہم اپنے دل ایسے اگر لے کے پھر رہے ہیں، وجہ کیا تھی، کیا وجہ ہوئی، گناہ پر گناہ، یعنی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ گناہ ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے، قرآن اتنا پڑھ لیا، پتہ چل گیا کہ اچھا یہ میں گناہ کر رہی ہوں، اور سب کو پتا ہے، کوئی یہ نہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور کبھی کبھی دل سے سلائٹ سی آواز بھی آ جاتی، لیکن اس آواز کو ہم بند کر دیتے ہیں، اور جب کرتے جاتے ہیں نا گناہ، لانگ ٹائم کے لیے گناہ ہوتا جاتا ہے نا، اور توبہ کی طرف نہیں آتے تو سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بات اندر جاتی ہی نہیں۔ دیکھیں جب دل سیاہ ہو جائے گا تو بات کیسے اندر جائے گی، پھر بات انٹر ہی نہیں ہوتی دل میں۔ اسی لیے پھر آپ درس کی مجلس میں بٹھا لو، قیامت کی باتیں کر لو، قرآن کی آیتیں سنا دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے کچھ بات کی ہی نہیں، ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ دل جیسے ہوتا ہے سارا سیاہ ہوا پڑا، اس میں بات جا ہی نہیں رہی، تو پھر کیسے ان کو سمجھ آئے گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟
دل کو صاف کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ انسان گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی سے کوئی چیز ہو جائے، غلطی سے آپ کے منہ سے بات نکل گئی، غیبت ہو گئی، آپ نے جھوٹ بول دیا، بعد میں پچھتا رہے ہیں آئے اللہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیوں کیا. تو وہ تو ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، ہم پھر دوبارہ ارادہ کریں نہیں کریں گے. لیکن ایک ہے ڈھیٹوں کے کرتے چلے جانا، پتا بھی ہے لیکن پرواہ نہیں کرنی. تو معتد آثیم نہیں ہوگا، پھر دلیر ہو گئے گناہوں میں حد سے بڑے میں. اور دلوں کا زنگ جو ہوتا ہے، کون سی چیز ہے جو حدیث میں آتی ہے دلوں کا زنگ اس سے صاف ہوتا ہے؟ یہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اور زنگ کو صاف کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک موت کی یاد. قرآن سے نہیں جڑے دل زنگ آلود ہو جائے گا. موت کو نہیں کبھی یاد رکھا کہ مجھے پلٹنا ہے، مجھے جانا ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا، تو تب بھی دل زنگ آلود ہو جاتا. دل بھی ایسا ہے کہ اس کی بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی زنگ دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ دل زنگ آلود ہوئے ہوں، کالے سیاہ ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ہم سجے سنورے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر اور دل کیسے لیے پھر رہے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جائیں گے. جو دل ایسے ہو جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی اس دن سزا کیا ہوگی؟ رکاوٹ ان کے اور اللہ کے دیدار میں. وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. یہ اتنی بڑی غم کی بات ہوگی نا ان کے لیے. اور وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں کوئی خدا کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اور وہ اس دن تو خیر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. دنیا میں بھی جو بھی اس کے نزدیک خدا کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے لیے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے. جب قیامت آئے گی اور اس کو حقیقت پتہ چلے گی اور پتہ چلے گا کہ رب کون ہے، اور آج میرے لیے سب سے بڑی یہ سزا ہے کہ میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ اس کے لیے بہت بڑے غم کا عالم ہوگا. ایسے کوئی بچہ اگر اس کو یہ پتہ چلے، اس نے ساری زندگی اپنے والدین کو نہیں دیکھا اور اس کو یہ پتہ چلے میرے والدین کہیں ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں ہیں اور میں ان کو نہیں نہ کبھی مل سکتا ہوں نہ کبھی دیکھ سکتا ہوں، تو کیسے اس کے اوپر غم ہو، کیسے وہ بے چین رہے گا. یہ تو اللہ کی ذات ہے. اور یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر یہ محجوب ہوں گے تو اس کا مطلب جو مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کو اللہ اپنا دیدار ضرور کرائے گا. ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت دے گا. اب یہ حجاب جو ہے یہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈالا نا. اس حجاب کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں. یعنی لصالو جو ہے نا داخل ہونے والے، پہلے یسلونا آتا تھا، ورب آتا تھا، اب یہ اسم آیا ہے. اس سے بھی ورب میں پھر بھی اتنی یعنی انٹینسٹی نہیں ہوتی جتنی اسم میں ہے، کیونکہ یہ صورت بھی انٹینس ہے نا. تو یہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں، یہ ضرور داخل ہوں گے. ثم یقال، اچھا اس کا یہ بھی ایک تعویل کی گئی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، داخل ہونے والے ہیں یعنی خود جل کے جائیں گے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ پیر ان کی نہیں سنیں گے، ان کے اعضاء ان کی نہیں مانیں گے، تو خود چلتے ہوئے جائیں گے. استغفر اللہ. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، اور بار بار دیکھیں ان کو ایک بات سنائی جا رہی ہے. پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان سے نہیں کلام کرے گا، کہا جائے گا، اس کا مطلب کوئی کہنے والا ہوگا جو کہے گا هذا الذي كنتم به تكذبون. یہ ہے نا وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی نہیں جی قیامت، اور نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، اور جی دیکھا جائے گا جب ہوگی. جب کہتے ہیں دیکھا جائے گا جب ہوگی، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے اس کے اوپر.
کیونکہ اس کو ایک ایسی ایک سی چیز سمجھا ہوا ہے کہ جب آئے گی، اگر ہوئی تو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.